جنرل صاحب کے سامنے نقشوں پر بھارتی فوج کی ممکنہ مورچہ بندی کی مارکنگ کر دی گئی تھی۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے جہاں نقشوں کا جائزہ لے لیا تھا، وہیں اپنے گرداگرد موجود ایس ایس جی کمانڈوز کے بریگیڈیئر، ٹی ایم ناردرن لائٹ انفینٹری کے افسران اور اپنے ساتھیوں کے چہروں اور آنکھوں میں دشمن کو تباہ کر دینے کے لیے موجود نفرت کی شدت کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ ان کا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ یہ ہتھیاروں کی نہیں، جذبوں کی جنگ تھی۔ جنرل صاحب جان گئے تھے کہ دشمن کے پاس ان کے مقابل بے پناہ وسائل ہیں۔ دشمن تربیت یافتہ ہے۔ وہ تو 62 میں چین کے ہاتھوں پٹنے کے بعد سے مسلسل آج کے لیے اپنے جوانوں کی تربیت کر رہا تھا، لیکن ان افسران کی آنکھوں میں اس کے لیے موجود قہر دیکھ کر جنرل صاحب نے بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ دشمن کسی تاریخی غلطی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ نقشے پر نظریں دوڑانے کے بعد انہوں نے اپنے افسران کی طرف دیکھا۔ اپنے جرنیل کی آنکھوں میں موجود سوال کو سب سے پہلے ایس ایس جی کے بریگیڈیئر صاحب نے پڑھا۔ ہم تیار ہیں سر، بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ ہم بھی جناب، ناردرن لائٹ انفینٹری کے کرنل صاحب نے تن کر کہا۔ جنرل صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جاگ اٹھی۔ آگے بڑھو اور دشمن کو رون ڈالو۔ ان کے لہجے میں رعد کڑک رہی تھی۔ سر سر سر۔ زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑیاں بجاتے ہوئے شیر دل افسران نے ان کے حکم پر ساد کیا۔ اپنے افسران کے ساتھ ہی جنرل صاحب بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ خود اس حملے کی کمان کرنے کے لیے اگلے مورچوں کی طرف جا رہے تھے۔ جنرل صاحب نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر دشمن کی پوزیشنوں کا فضائی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس مرحلے پر وہ اپنے افسروں اور جوانوں کو ہرگز اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کیپٹن عارف کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جنرل صاحب دوسرے ہیلی کاپٹروں کی معیت میں محاذ جنگ کی طرف پرواز کر گئے۔ گلگت اور سکردو میں موجود پاکستان آرمی کے جوانوں کو کل رات ہی سے سٹینڈ ٹو کر دیا گیا تھا، اور اب ایس ایس جی کی ایک کمپنی اور ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک بٹالین کے ساتھ پاکستانی فوج کے افسر اور جوان سالتورو پہاڑ کے دونوں دروں بلافون لا اور سیالہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ راستے ان میں سے بہت سو کے لیے اجنبی سہی، لیکن اس زمین سے ان کی نسبت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو ایک لمحہ کے لیے بھی اجنبی ماحول میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ سکردو سے انہیں 150 میل کا سفر طے کر کے دشمن سے نبرد آزما ہونے کا حکم ملا تھا، جبکہ یہاں سے صرف 65 میل دور تک کچی سڑک تھی، جس کے بعد برفیلے پہاڑوں، تنگائیوں، خطرناک کھائیوں اور موت کے منہ میں لے جانے والے برفانی غاروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس مرحلے پر ایوییشن کے پائلٹوں نے تاریخ کا ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیا۔ بھارتی فوج کے جدید MI-26 اور MI-17 ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے پرانے ایلیویٹ اور پوما کے ذریعے اپنے افسروں اور جوانوں کو انڈین آرمی کے قائم کردہ مورچوں کے سامنے 17 اور 18,000 فٹ کی بلندی پر، جبکہ سکردو بھی سطح سمندر سے 7500 فٹ بلند ہے، اتارنا شروع کر دیا۔ ایس ایس جی اور ناردرن لائٹ انفینٹری کے یہ نوجوان اپنے معمول کے گرم لباس پہنے ہوئے تھے، جن کی حیثیت اس موسمی شدت کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان بلندیوں پر آکسیجن کی کمی کے اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ غیر مانوس افراد کو تو ایک آدھ منٹ بات کرنے کے بعد ہی سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایس ایس جی کے جوان، جنہیں اگلے ہی روز ان کے ہیڈ کوارٹر سے پہلے گلگت، سکردو اور اب یہاں برفزار میں پہنچا دیا گیا تھا، جذبہ ایمان سے تو سرشار تھے، لیکن جنرل صاحب کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اس بلندی پر زندہ رہنے کے لیے جس مخصوص لباس کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ پاکستان آرمی کے پاس صرف شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کے اونچے محاذوں پر جوانوں کو دی جانے والی گرم وردیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جبکہ یہاں تو سامان حرب و ضرب بھی مخصوص ہی درکار تھا۔ لیکن اپنے افسروں کی طرح ان جوانوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ فی الوقت انہیں اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ دشمن نے اچانک ہی اپنی مرضی کا محاذ کھول کر انہیں ایک اندھی لڑائی کا چیلنج دے دیا تھا۔
उन्होंने बड़ी बेजिगरी से दुश्मन के इस चैलेंज को कबूल किया। दुश्मन की तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स इसके पोजीशन संभालने के मुश्किल 12 घंटे बाद ही पाकिस्तानी आर्मी के दस्ते इनके सामने 18,000 फीट की बुलंदी पर मोर्चाजन हो रहे थे। ये जवान जो अपने अफसरान की मैयत में हेलीकॉप्टरों के जरिए यहाँ पहुंचे थे, अपने मामूल के हल्के हथियार ही लेकर आ सके थे, जबकि खपलू से उनके साथी मुकामी पोर्टरों की मदद से असलहा और गोला बारूद लेकर पैदल उनकी मदद के लिए इन नामासाइद हालात में रवाना हो चुके थे। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप ये सीरीज़ मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।